بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج عملیات اکابر جو کورس ہے سیریز، اس کا یہ سبق نمبر 11 ہے۔ کافی دنوں سے وقفے سے اس لیے ویڈیوز آ رہی ہیں کیونکہ اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، اور پھر آپ جو ہے پچھلے اعمال بھی مکمل کرنے میں جو ہے مصروف رہیں گے، تو یہ سیریز آتی رہے گی، تو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ میں اس حد تک کہ جو ہے کورس سکھا دوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ علاج اور معالجہ کرنا سیکھ جائیں، اور اس میں اتنا لمبے چوڑے میں آپ کو کوئی تفصیل نہیں دوں گا، اور اس تفصیل کے لیے تو پھر آپ کو بہت وقت دینا پڑے گا، الگ سے آپ کو وہ کرنا پڑے گا پورا مکمل کورس۔ لیکن یہاں میں آپ کو یوٹیوب پر وہ ایسے اعمال سکھا دوں گا کہ آپ جادو اور اثرات کے مریضوں کا علاج کر پائیں آسانی کے ساتھ، لیکن مکمل آپ کو جو ہے پھر الگ سے ہی سیکھنا بہتر ہے استاد کی رہنمائی میں۔ بہرحال یہ عمل جو ہے سبق نمبر 11 ہے، بسم اللہ شریف کا عمل ہے۔ بسم اللہ شریف کے عامل بننے کے لیے یہ عمل ہے۔ اس سے پہلے جو اعمال آئے، تمام پابندیاں اور جو ہے ابجد حفظ کا جو طریقہ کار آیا، علم ابجد کا علم نجوم کا تھوڑا بہت وہ آیا، اور حصار کا جو عمل آیا تھا پہلا، تو اس کے بعد کا یہ عمل ہے بسم اللہ شریف کا۔ حصار کا عمل جو ہے پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب بسم اللہ کا عمل جو ہے یہ کیوں کروایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بسم اللہ شریف جو ہے یہ بڑی زبردست آیت ہے، اور احادیث کے اندر بھی جو ہے اس کے بہت فوائد آئے ہیں، اور آپ الگ الگ جو ہے احادیث میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں، کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو زمین اور آسمان جو ہے وہ کانپ گئے، اور جو ہے بہت اس کے بارے میں جو ہے اس کی اہمیت آئی ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، ایک بزرگ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث ہے کہ بسم اللہ شریف میں اور اسم اعظم میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آنکھ کی سفید پتلی اور کالی پتلی کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنا کم فاصلہ ہوتا ہے اس میں، دیکھ لو۔ اسی طرح جو ہے اتنا ہی کم فاصلہ ہے بسم اللہ شریف اور اسم اعظم میں، یعنی کہ اسم اعظم جو اللہ کا خاص نام ہے، جو اللہ نے اپنے خاص اولیاء کو سکھایا ہوا ہے، اس کو پڑھ کر کچھ بھی مانگتے ہیں وہ اللہ رب العزت فوراً اس کام کو مکمل کر دیتا ہے۔ اسم اعظم اس کو بولتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی فوائد تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور اب بات ہے عملیات کے اندر۔ تو عملیات کے اندر تو اس کے اتنے زبردست فوائد ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بسم اللہ شریف کا جو عامل نہیں ہے تو وہ عملیات میں کمزور ہے، کیونکہ بسم اللہ شریف کے جو موکلات ہیں یہ بہت بڑے نورانی اور بہت طاقتور موکلات ہیں۔ بسم اللہ شریف جو ہے اس کو ہم ہر تعویذ میں اور ہر وظیفے میں پڑھتے ہیں شروع میں، تو ایک عام آدمی ایک عام عامل پڑھتا ہے، وہ لکھتا ہے، اور جب پھر ایک ایسا عامل لکھے گا تعویذ پہ یہ پڑھے گا جو اس کا پہلے سے ہی آلریڈی اس کا عامل ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس تعویذ میں تو پہلے سے ہی تاثیر بڑھ جائے گی پھر بسم اللہ لکھ کر یا پڑھ کر۔ تو ہر عمل میں ہر تعویذ میں لکھی جاتی ہے بسم اللہ، اس لیے جو ہے اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے عملیات کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد میں آخر میں جب کورس مکمل ہونے والا ہوگا، تمام اعمال کو جو بتاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے بھی نہیں بتاؤں گا، ظاہر سی بات ہے، تو پھر بسم اللہ کے بھی فوائد بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن بسم اللہ کا میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ اس کو ہر عمل میں ہر تعویذ میں لکھا جاتا ہے، تو اس کی اہمیت نقش کی یا پھر عمل کی بڑھ جاتی ہے، اور اثر بڑھ جاتا ہے، اور تسخیر کے بھی کام ہوتے ہیں، اس میں تسخیر بھی بہت ہے، اور لا علاج بیماریوں کے بھی اس سے کام ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، سرہند میں ان کا مزار ہے، وہ بھی اس کے عامل تھے، اور بڑے اللہ والوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تھوڑا سا میری بھی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ اب اس کو مکمل طریقے سے بتا دیا آپ کو شارٹ میں، اس کو سمجھیں۔ اب اس کا عمل کس طرح کرنا ہے آپ کو، اس کو سمجھیں آپ۔ اس کا جو عمل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عمل جو ہے لگاتار 27 دن ہوگا، اور وقت اور جگہ کی پابندی رکھیں۔ ہر عمل میں آپ کو بتایا گیا ہے وقت اور جگہ کی پابندی ضروری ہے، اور روزانہ 2500 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح لفظوں کے تلفظ کے ساتھ کسی قاری کو سنا دیں اور صحیح اس کو ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر اس میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ شروع میں 1 مرتبہ صرف فاتحہ، 11 مرتبہ درود شریف، پھر 2500 مرتبہ بسم اللہ شریف، پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، دعا کریں۔ ہر دن عمل کے بعد دعا کرنی ہے۔ شروع اور آخر میں جو ہے عمل کے شروع اور آخر میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی شروع میں پڑھ لیا کریں، اللہ سے مدد مانگے۔ پھر آخر میں جو ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الشکر کی پڑھ کر اللہ سے جو اس میں غلطیاں کوتاہی وہ مانگے، معافی مانگے، اور جو ہے اس عمل کی قبولیت کی دعا کریں۔ ہر دن عمل کے بعد اور شروع میں یہ عمل نفل پڑھا کریں، ضروری ہے۔ 27 دن عمل ہوگا، وقت جگہ کی پابندی رکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے بسم اللہ شریف کا، فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔
یہ وقت اس کا یہی ہے فجر کی نماز کے بعد. کسی دن عمل نہ چھوٹے، لگاتار کرنا ہے. لڑکیاں تو ظاہر سی بات ہے اس کورس کو نہ ہی کرے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ پھر ان کے ناپاکی کے مسئلے بھی رہتے ہیں اور ان کے لیے مناسب نہیں ہے عملیات سیکھنا. تو سکھانے والے سکھا رہے ہیں، سب لالچی اور پیسے کے لیے ڈھکو سلے بازی چل رہی ہے. لیکن وہ یہاں پر جو بات ہے اصول کی وہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر عورتوں کے لیے سیکھنا مناسب نہیں ہے. وظیفہ پڑھ لیں، وہ اللہ کا نام ہے، کوئی پڑھے، لیکن عملیات کے اندر قدم نہ رکھیں، بہتر ہے، ورنہ نقصان ان کو خود ہوگا. تو 27 دن اس کو کرنا ہے وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ. یہ تعداد میں نے بتا دی آپ کو. 27 دن کے بعد روزانہ بسم اللہ شریف کو جو ورد میں رکھنا ہے 21 مرتبہ رکھنا ہے. دن میں ایک وقت مقرر کر لیا کریں گے بھائی، اس دن اس وقت ہم جو ہے صرف وہی ورد کیا کریں گے جو ہم نے عملیات کی زکوٰۃ دی ہے ان کا ورد کیا کریں گے. ہر عمل کا الگ ورد ہوتا ہے، الگ تعداد ہوتی ہے. جیسے کہ حصار کا ہے تو 1 مرتبہ اس کو ورد میں رکھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ بسم اللہ پڑھ لیا کریں 21 مرتبہ، ٹھیک ہے. وقت رکھ لیں اپنا ایک ورد کا، کوئی بھی جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، فراغت ہو، ٹھیک. یہ پڑھیں اور اس میں حصار بہت ضروری ہے. بسم اللہ شریف کا عمل ہے، اس میں حصار کر لیا کریں. 1 مرتبہ حصار پڑھ کے اپنی انگلی پہ دم کر کے اشارت کی، اور یا پھر جو ہے چھری پہ اگر زمین کچی ہے اپنا گول گھیرا بنائیں، ٹھیک ہے. جہاں سے شروع کیا وہاں سے ملا دے لا کے بتایا ہے پچھلی ویڈیو میں، دیکھ سکتے ہیں آپ. زمینی حصار ہو گیا، جسمانی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. دوبارہ 1 مرتبہ پڑھ کے اپنے اس پہ جسم پہ دم کریں. 3 مرتبہ تالی بجائیں تاکہ جہاں تک آواز جائے وہاں تک کی حصار ہو جائے. جسمانی حصار بھی ہو جائے گا آپ کا. حصار ضروری ہے اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی گوشت، رنجا، مچھلی وغیرہ، ترک حیوانات، جلال جمالی کچھ نہیں ہے اس میں. صرف شریعت اور سنت کی پابندی، گناہوں سے بچنا، نماز کی پابندی کے ساتھ، عمل کو بتائے گئے طریقے پہ وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے. اگر زیادہ ہی کرنا چاہتے ہیں پرہیز تو صرف کچا پیاز اور لہسن چھوڑ دیں. کچا پیاز اور لہسن چھوڑ دیں، مرضی ہے. نہیں چھوڑیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے، یا جو ہے چھوڑ دیں تو اچھی بات ہے، نہیں چھوڑیں تو کوئی دقت نہیں ہے. یہ عمل ہے بسم اللہ شریف کا. اس کو کرنے کے بعد جو آپ کو چیزیں ظاہر ہوگی بس میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. وہ آپ کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے بڑے اسرار اور بڑے راز انشاءاللہ آپ کے اوپر منکشف ہوں گے. اگر آپ شریعت کے پابند ہوں گے تو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اور عمل کو ورد میں رکھیں گے ہمیشہ 21 مرتبہ زکوٰۃ دینے کے بعد. اور عمل کے شروع اور آخر میں صدقہ وغیرہ ضرور نکالا کرو، اچھی بات ہے یہ، ٹھیک ہے. عمل میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو معاف فرمایا اللہ. اور جو ہے کسی کو کھانا کھلا دیا یا کسی کو صدقہ وغیرہ نکال دیا عمل کے بعد، جس میں بتایا جائے وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن نہ بھی بتایا جائے تو کرنا اچھی بات ہے شروع اور آخر میں. اس طریقے سے جو ہے آپ کو بسم اللہ شریف کا یہ عمل مکمل کر لینا ہے. اور مکمل جب کر لیں بسم اللہ کا عمل، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو کون سا عمل کرنا ہے. اس کے ساتھ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی کا عمل بھی کر سکتے ہو. شروع 41 دن کا وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سبق میں لے کر آؤں گا، سبق نمبر 11 میں. اس کو بھی ساتھ شروع کر سکتے ہیں تاکہ آپ جلدی ہی سیکھ جائیں عملیات، وقت ضائع نہ ہو آپ کا. صبح یہ کر رہے ہیں، شام رات کو وہ کر سکتے ہیں. بہت اس کے فائدے ہیں. ابھی ہمت نہیں ہے تھوڑی سی بتانے کی، ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن اس عمل کو مکمل کیجیے گا آپ. اور عملیات اگر کسی کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہو اور پوری رہنمائی میں سیکھنا ہو تو وہ یوٹیوب پر سیکھنا مناسب نہیں ہے اور نہ پاسبل ہے. یہاں تو وہی سیکھ سکتا ہے جو پہلے سے سیکھا ہوا ہے، تھوڑا بہت جانتا ہے، پابندی ہے، وہ صحیح سیکھ سکتا ہے. جو سچ میں پکا عامل بننا چاہتا ہے تو استاد کی رہنمائی بہت ضروری ہے. تو پھر وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کرے. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی آپ سے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. الصمد مرکز کا پیغام دوسروں تک ضرور شیئر کریں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی پریشانی ختم فرمائے گا.